بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف کا ورد اپنے والد کے ساتھ ایک انوکھا حسن سلوک کا انداز ہے۔ آپ جتنا درود پاک پڑھتے ہیں اتنا ہی آپ کا اور آپ کے والد کا نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا جاتا ہے، اور اپنے والد کے ساتھ یہ ایک انوکھا حسن سلوک ہوگا آپ کا۔ اگر کوئی شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو یہ عظیم نیکی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے والد کے ساتھ ایک انوکھا اور اعلیٰ درجے کا حسن سلوک بھی ہے، اور وہ یہ کہ ایک سے زیادہ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ ہر درود شریف پڑھنے والے کا درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں نام و ولدیت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے یہ درود شریف پڑھا ہے۔ تو دیکھیں، اگر آپ اس عبادت پر تھوڑا سا غور کریں اور دلوں کی سماعت سے اس ویڈیو کو سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کے دریچے کھلیں گے، آپ کی روحانیت میں اضافہ ہوگا، اور وہ یہ کہ درود پاک کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار برکات ہیں، بہت سارے معجزات آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ اللہ پاک بہت کرم، بہت فضل فرماتا ہے، دنیا کے ہر موڑ پر، ہر قدم پر آپ کو جو ہے کامیابیاں ملتی ہیں، لیکن درود پاک پڑھنے کا یہ جو ایک انوکھا حسن سلوک کا انداز آپ کا اپنے والد کے ساتھ ہوگا، اس کا مقام الگ ہے۔ دیکھیں، آپ کے والد حیات ہیں یا اس دنیا سے جا چکے ہیں تو یہ عظیم نیکی یہ سمجھ کر ضرور کرتے رہیے گا کہ آپ کے والد کا نام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک اگر میں آپ لوگوں سے سوال کروں کہ کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آپ کا اور آپ کے والد کا نام جو ہے وہ ہر وقت پیش کیا جائے؟ تو بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کا یہ جواب ہوگا کہ یقیناً ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اور ہمارے والد کا نام جو ہے وہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش ہوتا رہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اپنی زبانوں کو جو ہے وہ درود پاک سے تر رکھیں، تاکہ ہماری جو ایک نسبت بننی ہے، ہمارا جو ایک رشتہ اور ایک تعلق مضبوط ہونا ہے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ بنتا رہے اور بمع ولدیت بنتا رہے۔ ایک نیکی آپ اپنے ساتھ کر رہے ہیں، ایک نیکی آپ اپنے والد کے ساتھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ایک رشتہ بنتا ہے نسبت کا، اور ایک جان پہچان بنتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آپ کی، اس کی پھر شان الگ ہے۔ تو یہ جو ہے نا، اگر آپ اس نیت سے بھی درود پاک کو پڑھتے رہیں گے نا، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی گہرائی والی چیزوں کو اگر ہم ان کو سمجھ کر پڑھیں نا تو انسان بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ یقین کریں کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسا فرشتہ جس کو تمام مخلوقات کی قوت سماعت عطا فرمائی ہے، میری روضہ انور پر اسے مقرر فرما رکھا ہے، اور دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے کوئی بھی میرا امتی جب مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ میری بارگاہ اقدس میں عرض کرتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں بن فلاں نے اس انداز اور ان الفاظ میں آپ پر درود پاک بھیجا ہے۔ سبحان اللہ! پھر اس وقت کیا کیفیت ہوگی اس شخص کی، اس انسان کا کیا مقام ہوگا جب فرشتہ اس کا نام بمع ولدیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرے گا۔ تو کیا یہ انسان کے لیے
خوش بختی کے لیے کم ہے کہ اس کا نام اور اس کی ولدیت جو ہے وہ پیش کی جائے حضور کی بارگاہ میں؟ بہت بڑا مقام ہے۔ اگر ان چیزوں کو آپ روحانیت کی نظر سے دیکھیں نا اور باطنی آنکھ سے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو یقین کریں کہ ایسے نا روح کی کیفیت ہی اور ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ اس قابل ہیں صحیح، لیکن اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ عبادت عطا فرمائی ہے درود پاک پڑھنے کی، اس کی بے شمار برکات ہیں آپ کی زندگی کے اندر۔ اور پھر یہ جو ایک انوکھا انداز ہے، ایک اعلیٰ درجے کی نیکی ہے آپ کی اپنے والدین کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ خصوصی، کہ آپ کا نام بھی لیا جاتا ہے، آپ کے والد کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی زبانوں کو درود پاک سے، اپنے دل کو، اپنی روح کو، اور خاص طور پر اپنی سانسوں کو ہر وقت جتنا درود پاک سے معطر رکھیں گے، اتنا ہی ہماری تعلق، ہماری نسبت، ہمارا رشتہ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ اور ہماری جو نسلیں ہیں وہ بھی آباد ہوتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک سے آپ یہ دعا بھی کیا کریں کہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی درود پاک پڑھنے کا عادی بنائے۔ اور جتنا آپ درود پاک پڑھتے ہیں اتنا آپ خود سنورتے چلے جاتے ہیں، آپ کی اپنی شخصیت نکھرتی چلی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تو بے شمار دنیا اور آخرت کے فائدے بھی آپ کو ملتے ہیں۔ اور پھر یہ جو ایک بڑی ہٹ کے بہت خوبصورت جو نیکی آپ کی اپنے والد کے ساتھ ہے، اس کا بھی ایک اپنا الگ مقام ہے۔ اور جتنا آپ درود پاک پڑھتے رہیں گے اتنا آپ کا اور آپ کے والد کی جو ایک جان پہچان ہے، آپ کے نام کی، آپ کے والد کے نام کی جو پہچان بنے گی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں، اس کی پھر شان الگ ہے، اس کی پھر بخت وری الگ ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ لوگ یہ چیزیں جب فیل کر کے، محسوس کر کے کریں گے نا تو بڑا لطف آئے گا آپ کو، بڑا سرور ملے گا آپ کو۔ اور ہم لوگ تو ضرور یہ چاہیں گے کہ ہماری ولدیت کے ساتھ ہمارا نام جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں ہر وقت پیش ہوتا رہے۔ جتنا درود پاک پڑھیں گے اتنا آپ کا جو ہے وہ نام حضور کی بارگاہ میں پیش وہ فرشتہ کرتا رہے گا۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ آپ یاد آئیں تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔